اندر ہماری ایک تکلیف ہے، ہم جس اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ ہمیں ایک ایسے گھر میں بٹائیں جہاں پر ہیٹر ہو، اے سی ہو، جہاں پر ساری آسائشیں ہو، آرام ہو، لیکن اندر سے جو ایک چیز ہمیں کھا رہی ہے، ایک چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور یہ سردی، یہ تو ایک بہت چھوٹی تکلیف ہے. ہم جب اسکول جاتے تھے تو بچوں کے والد انہیں لینے آتے تھے، ہم انہیں دیکھتے تھے، ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی کہ اگر ہمارے والد کب آئیں گے ہمیں لینے کے لیے. ان کے بچے ہیں، یہ عید کے دن مہندیاں لگاتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خوشیاں مناتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں. ہم لوگ عید کے دن بھی خوشیاں نہیں منا سکتے. ہم پہ رحم کریں ہمارے بندوں کو. ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان ظالموں کو رحم آ جائے، عید کے دن تو ہمارے بندے واپس لوٹا دیں. اسلام آباد کے پریس کلب کے باہر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے اس کیمپ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیدین. ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سم یہ بتائیں کہ جب کسی شخص کا کوئی پیارا مسنگ ہو، سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس جبری گمشدگی کے معاملے میں جو ایک چیز سب سے زیادہ سیویئر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوتے. آپ ایک ایسی سائیکولوجیکل جو ٹراما سے گزرتے ہیں کہ اس میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے. دن رات ایک ایسی انسرٹینٹی ہوتی ہے. آپ رات کو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو 10 دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا جو پیارا ہے انہوں نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا. تو آپ کے سامنے جو رکھی ہوئی کھانا ہے وہ زہر کی طرح ہوتی ہے. جب آپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں، کمبل اوڑھتے ہیں، تو یہ آپ کے ذہن میں خیال آتی ہے کہ پتہ نہیں میرا جو پیارا ہے اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی چادر ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیز پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کمبل کو اوڑھنے سے بہتر میں اسی سردی میں ٹٹرتی رہوں. لیکن وہ خیال جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ میرا پیارا اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے، وہ خیال بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اسی جو ہے تکلیف میں، اسی جو ہے کشمکش میں، اسی ایک انسرٹینٹی میں آپ اس حد تک جاتے ہیں کہ پھر آپ ایک نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. پھر آپ جو ہے اینٹی ڈپریسڈ پلز پر آپ ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف سائیکولوجیکل ایشوز بلکہ سوشلی آپ بہت زیادہ آئسولیٹ ہوتے ہیں. سوشلی آپ کے حوالے سے، آپ کی فیملی کے حوالے سے ایک ایسا نریٹو بنایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ غائب ہے تو ضرور اس نے ریاست کے خلاف کچھ کیا ہے. وہ مطلب لوگ بھی خود کو آئسولیٹ کرتے رہتے ہیں ہم سے، ہمارے لوگوں سے، ہمارے گھر والوں سے. اور ساتھ میں پھر دیکھیں ہر ایک کی اپنی ایک اسٹیٹس ہوتی ہے. جیسے اگر کسی کا شوہر غائب ہے تو اس کی بیوی کے لیے ساری زندگی پھر وہ شوہر کی آمد ہی اس کی زندگی کی واپس ہوتی ہے. تب تک جو نیریٹو بنایا جاتا ہے، اس نیریٹو سے آپ کی جو مشکلات ہیں کیا وہ مزید نہیں بڑھ جاتی کہ ایک طرف آپ کا پیارا مسنگ ہے اور دوسری طرف سے آپ کے اوپر یہ نیریٹو بنایا جاتا ہے؟ جی دیکھیں، بہت زیادہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ. میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز جو سوشلی سب سے زیادہ ہمیں تنگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ ان کے لوگ غائب ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. پھر ریاست کے اپنے جو ہے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. میں اگر اپنا بتا دوں تو میرے اپنے گاؤں میں میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتی. میرا گھر بھی اس وقت ریاستی اہلکاروں کے قبضے میں ہے. تو وہاں پر یہ نیریٹو بنایا گیا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. ایون میرے گھر کو بلڈوز کیا گیا ہے. میرے گھر میں جو کچھ وہاں پہ موجود تھا ان سب کو وہاں پر جو ہے اٹھا کر وہاں پر فوجی چھاونیوں میں لے کر جا چکے ہیں. جو ڈیتھ اسکواڈ وہاں پر ہے وہ لوگ اٹھا کر لے کے جا چکے ہیں. جب جو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں. اور جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان پر جائز ہوتا ہے کہ ان کے گھروں کو مسمار کیا جائے، ان کے بچوں کو مار دیا جائے. تو مطلب نہ صرف آپ کے گھر میں ایک شخص غائب ہوتی ہے بلکہ آپ کا پورا جو زندگی ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے. آپ کے پاس پھر اور کچھ بھی نہیں رہتا. وہ بچے جن کے والد غائب ہوتے ہیں ان کے پاس وہ پڑھ نہیں سکتے. وہ کلاسز میں ہوتے ہیں تو وہ 1000 دفعہ سوچوں میں ہوتے ہیں. ان کی اٹینشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ ایسے جو ہے میں نے اسمارٹ اسکلڈ بچے دیکھے ہیں، کریٹو بچے دیکھے ہیں. ان کے گھر میں ایک کسی کی جبری گمشدگی کے بعد وہ بچے بالکل وہ خاموش سے ہو گئے ہیں. آپ کے والد کی کب جبری گمشدگی ہوئی تھی؟ جی میرے والد 28 جون 2009 کو جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے تھے. اور اسی دن کے بعد سے ہماری زندگی ایک ایسے فیز میں چلے گئی کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں آخری بار آپ زندگی اپنے والد کو
کب دیکھا تھا اور آخری بار آپ کی کیا گفتگو ہوئی تھی آخری آپ کی؟ میرے والد کی جبری گمشدگی کے 3 دن پہلے ہم لوگ کوئٹہ میں تھے اور میرے والد کو ڈیوٹی کے بہانے بار بار ہاسپٹل بلایا جا رہا تھا کہ آپ آئیں ہاسپٹل میں ڈیوٹی دے دیں. تو وہ جو ہے مجھے وہ لمحہ بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب وہ جا رہے تھے میں ناراض تھی ان سے کہ اب کیوں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف 2 دن کے لیے جا رہا ہوں, میں واپس آؤں گا. اور وہ نیچے سے جب میں ان کو دیکھ رہی تھی جس طریقے سے وہ گاڑی میں سوار ہوئے اور انہوں نے جو ہے اپنا ہاتھ ہلایا مجھے بائے کہہ کے, اور جس طریقے سے وہ مجھے خدا حافظ کر رہے تھے, تو وہ میموری ابھی تک میرے ذہن میں بالکل تازہ ہے. اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ انہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 دن میں واپس آؤں گا, اسی امید کے تحت میں جدوجہد کر رہی ہوں, اسی امید کے آسرے میں جدوجہد کر رہی ہوں کہ وہ شاید کبھی نہ کبھی واپس آ جائے. اس پروٹیسٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر معمولی پذیرائی ملی ہے. ماضی میں بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ میڈیا پہ اس کو کور نہیں کیا گیا, میڈیا پہ احتجاج سامنے نہیں آیا. اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں. تو کیا اس دفعہ پر امید ہے کہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے اگر پورا نہیں کسی حد تک حل ہو پائے گا؟ جی دیکھیے, حکومت کی طرف سے ہم جو رسپانس دیکھ رہے ہیں یا جو رویہ دیکھ رہے ہیں اس چیز سے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس معاملے کو حکومت حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے. ہاں البتہ یہ ایک چیز میں کہوں گی کہ کامیابی ہمیں ملی ہے, وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے مسئلے کو پوری دنیا تک ہم لے کر جا چکے ہیں. کل جو ہمارے جو ہے مسنگ پرسنس کے نام لینے سے ڈرتے تھے, مسنگ پرسنس کے معاملے سے واقف نہیں تھے, آج وہ اس چیز سے بھی واقف ہیں کہ ان کے خواتین اور بچے کئی سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں. کل جو ہم ایک اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے میں ناکام تھے, آج ہماری وہ آواز اس حد تک پہنچ چکی ہے. اور جہاں تک اس مارچ کی پذیرائی کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ یکدم سے نہیں ہوا ہے. یہ ہم 10-15 سالوں سے ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے ہر دفعہ فیملیز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے, ہر دفعہ ہم فیملیز کو سامنے لے کر آئے ہیں, ان کا اعتماد بڑھانے کی کوشش کی ہے, ان کو یہ جو ہے نالج دیا ہے, ان کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ نے سڑکوں پر آنا ہے, اپنے احتجاج کرنا ہے. مجھے جب یاد ہے 2010 میں پہلی دفعہ ہم لوگ اسلام آباد میں آئے تھے تو ہمارے پاس صرف 7 فیملیز تھے, اور ابھی جو ہے ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں مسنگ پرسنس کے فیملیز ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں وہی سلسلہ ہے, وہی کنسسٹنسی ہے جس کو ہم نے برقرار رکھا ہے. ہم نے بار بار لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے اپنے لوگوں کے لیے, اور یہ وہی جدوجہد ہے کہ آج جو ہے اس کو اچھی خاصی پذیرائی ملی ہے. اور میں سمجھتی ہوں اپنے عوام کو ہم نے جگایا ہے, اپنے عوام کو ان کے حقائق کے بارے میں ہم نے ان کو بتایا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے احتجاج آپ کا جاری رہے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی ہمارا لائے عمل نہیں ہوا ہے, اس حوالے سے ہم نے طے نہیں کیا ہے کہ کب تک اس کو جاری رکھیں گے. لیکن البتہ یہ ہے کہ جب تک یہاں پہ ہم لوگ سروائیو کر سکیں گے یا جب تک حکومت, سردی ہے یہاں پہ, بچے ہیں, خواتین بھی, ظاہر سی بات ہے خواتین کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, تو کس طرح مینیج کر رہی ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں مینیج کرنا, میں ایک چیز جانتی ہوں کہ ہم جو اندر ہماری ایک تکلیف ہے, ہم جس اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں, اب اگر آپ ہمیں ایک ایسے گھر میں بٹائیں جہاں پر ہیٹر ہو, اے سی ہو, جہاں پر ساری آسائشیں ہو, آرام ہو, لیکن اندر سے جو ایک چیز ہمیں کھا رہی ہے, ایک چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہے, وہ کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور یہ سردی, یہ تو ایک بہت چھوٹی تکلیف ہے. یہ سڑکوں پر آنا بیٹھنا ہماری اس درد کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی تکلیفیں ہیں. کمیٹی بنی تھی, وہ کمیٹی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کس حد تک کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے مذاکرات کو لے کر؟ جی دیکھیں یہ بات تو وہ کمیٹی ہی طے کرے کہ اس کے ہاتھ میں کتنی اختیارات ہیں. ہم نے تو ہر دفعہ حکومت سے بات کی ہے, حکومت کو موقع دیا ہے کہ آپ آئیں, ہم سے بات کریں, ہمارے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس دفعہ بھی یہ کمیٹی ایک دفعہ آئی, اس کے بعد پھر انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت اس دفعہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کتنی سنجیدہ ہے یا ان کے ہاتھ میں کس حد تک اختیارات ہیں. ہاں البتہ ہم آئے ہیں اپنی آواز پہنچانے کے لیے, ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ خواتین, مائیں, بچے بھی اس وجہ سے آئے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے, اور کسی ایجنڈے کے تحت یہ لوگ نہیں آئے ہیں. آخری سوال میرا آپ سے, انتظامیہ کے رویے سے آپ کافی نالاں ہیں, اور آپ کے ہم نے ٹویٹس دیکھی تھیں کہ آپ جو ہیں آپ نے اس میں یہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کسی بھی وقت آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے.
जी देखें, यहाँ पे जो रवैया रखा गया है, पहली दफ़ा तो ये कि हम जब इस्लामाबाद पहुँच रहे थे, यहाँ की इंतज़ामिया का जो रवैया था वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि हमें गिरफ़्तार किया गया, FIRs हुए, लाठी चार्ज हुए, वाटर कैनन्स, टीयर गैसेस हमारे ऊपर फेंके गए। तो ये जो है उसके बाद फिर हमने देखा है कि हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से जो एक इनसिक्योरिटी है, कभी हमारे कानों के मामले में जो है मसले क्रिएट करना, कभी हमारे साथियों को डराना, धमकाना, हरास करना, कभी स्पीकर चुराने के बहाने आकर यहाँ पर हमारे साथ आके बैठना। तो इस तरीके के रवैयों को देखकर हमें जो है हर बार, हर वक्त इस तरह के ख़दशे हैं कि हमारे ऊपर क्रैकडाउन हो, हमारे जो है साथियों को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन परसों रात जिस तरीके से पुलिस का रवैया था कि हमारे खाने और पानी और बिस्तर के तमाम वो ज़रिए उन्होंने जो है वो बंद कर रखे थे। तो और ख़ास तौर पर यहाँ की जो फोर्स है, पुलिस फोर्स, उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। तो हमें ये ख़दशा हमारा बढ़ता गया कि शायद कोई क्रैकडाउन हो इस पर। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं उनके पाँव पड़ूंगी, वो मेरे बेटे मुझे देंगे। मिसिंग पर्सन की एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है। आप अपना नाम बताएं। सैयद बीबी मरी। बीबी मरी, ये जो शख्स मिसिंग है जिसकी तस्वीर आपके हाथ में है, ये कौन है और आपके क्या लगते हैं? ये मेरे वालिद साहब हैं। इनको कब मिसिंग किया गया था? 20 अप्रैल 2010 को चिल्टन क्लिनिक सरिया कस्टम से लापता किया और अब 14 साल हो रहे हैं। 14 साल में आपने कितनी जद्दोजहद की अपने वालिद को बाजियाब कराने में? हम लोग शुरू वक्त में गए थे और वहाँ पे हमें कहीं भी, हमने बहुत हर जगह आवाज़ उठाई, लेकिन यहाँ पे इंसाफ देने वाला कोई नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ मेरे वाले से आपका कसूर क्या है, मेरे वाले ने आखिर किया क्या है जो उसे सज़ा दी जा रही है। बहुत अफसोस होता है कि मेरे वाले से जिसने कोई गुनाह नहीं किया उसे सज़ा दी जा रही है। हम बहुत परेशान हैं, हमने बहुत तकलीफ़ें उठाए हैं। हम जब स्कूल जाते थे तो बच्चों के वालिद उन्हें लेने आते थे, हम उन्हें देखते थे, हमें बहुत तकलीफ़ होती थी कि अगर हमारे वालिद कब आएंगे हमें लेने के लिए। आज हमारे लिखने पढ़ने के दिन हैं और हम यहाँ रोडों पे, सड़कों पे दर पे दर के ठोकरें खा रहे हैं। आपकी एजुकेशन मुतासिर हुई है? जी, पढ़ रहे हैं, बस मैं BEd कर रही हूँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कि यहाँ पे आप आई हैं, क्या आप उम्मीद हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा? उम्मीद कायम रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मिसिंग पर्सन्स की एक फैमिली के साथ हम मौजूद हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम। आप ये बताएं कि ये जो मिसिंग है ये आपका क्या लगता है? ये मेरे भाई है चंगेज़ बलोच। इनको 11 जनवरी 2014 को खुजदार से लापता किया गया था। अभी उन्हें 10 साल हो गए हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। 10 साल से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं अपने भाई की बाजियाबी के लिए? जी, हम लोग 10 साल से हम लोग हर दिन एहतजाज करते हैं। जो कोई भी एहतजाज होती है हम वहाँ पे जाते हैं। हम लोग अदालत भी गए हैं, हम लोगों ने FIR करवाने के लिए जब भी जाते हैं हमें ठाल दिया जाता है कि आप लोगों का बंदा जहाँ पे है वो आ जाएगा, बस यही बोल के हम लोग को वापस भेज दिया जाता है। तो घर में आपका भाई नहीं है, किस हद तक आपकी फैमिली को मुश्किलात है? ऐसी क्या बड़ी मुश्किलात है जो आपके घर के लोगों को फेस करना पड़ रही है? बहुत सी मुश्किलात हैं हमारे घर में। हम जब भी कुछ भी करते हैं तो हमें अपना भाई याद आता है। ईद के रोज़ हम लोग कुछ यहाँ पे इनके बच्चे हैं, ये ईद के दिन मेहंदियाँ लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, ये कहते हैं कि खुशियाँ मनाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। हम लोग ईद के दिन भी खुशियाँ नहीं मना सकते। हम पे रहम करें हमारे बंदों को। हम लोग कहते हैं कि शायद इन जालिमों को रहम आ जाए, ईद के दिन तो हमारे बंदे वापस लौटा दें। यहाँ पे आप आई हैं धरने में, किस हद तक पर उम्मीद है कि आपका भाई जो है, जो लापता है, वो मंजर आम पे आ जाएगा? जी, हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हमें हम बहुत सी उम्मीदों के साथ आए हैं कि हमारा भाई वापस हो जाएगा, आ जाएगा। सर्दी है यहाँ पे, रात के वक्त मुश्किलात को तो सामना करना पड़ रहा है और इंतज़ामिया के रवैये से भी आप लोग नाला हैं, क्या कहेंगे? जी, सर्दी हमारे दिल में जो तकलीफ़ है उसके सामने ये सर्दी कुछ भी नहीं है। हमारे दिल में जो तकलीफ़ है उसके आगे सर्दी कुछ भी नहीं है, ये कहना है जो लापता अफराद की फैमिलीज़ का और आज इस धरने का जो 42वां रोज़ है।